أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله. كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ فرما دیجیے کہ ذرا زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ آپ کہہ دیجیے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود ہے یہ سب کس کی ملکیت ہے؟ آپ کہہ دیجیے کہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ اللہ نے مہربانی فرمانا اپنے اوپر لازم فرما لیا ہے۔ تم کو اللہ قیامت کے روز جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اللہ ہی کی ملک ہے وہ سب کچھ جو رات میں اور دن میں رہتی ہے، اور وہی بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا اللہ کے سوا جو کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور جو کہ کھانے کو دیتا ہے اسے نہیں کھلایا جاتا؟ میں کسی اور کو معبود قرار کر لوں؟ اور تو شرک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں اگر اپنے رب کا کہنا نہ مانوں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اور جس شخص سے اس روز وہ عذاب ہٹا دیا جائے گا تو اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا، اور یہ صریح کامیابی ہے۔ اور اگر تجھ کو اللہ کی جانب سے کوئی تکلیف پہنچائے، اور اگر تجھ کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، اور اگر تجھ کو اللہ نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور وہی ہے اللہ اپنے بندوں کے اوپر غالب برتر ہے، وہی حکمت والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے گواہی دینے کے لیے سب سے بڑی چیز کون ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ، وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے سے تم کو اور جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں۔ کیا تم سچ مچ یہی گواہی دے گے؟
یہی گواہی دو گے کہ اللہ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو گواہی نہیں دیتا. آپ فرما دیجئے کہ بس وہ ایک ہی معبود ہے اور بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ لوگ رسول کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ اکبر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ابھی جو ہم نے رکوع تلاوت کیا ہے سورۃ الانعام کا، اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں، اس میں ایک مرکزی پوائنٹ جو ہے، مرکزی نقطہ جو ہے وہ ہے کہ اللہ کی قدرت. اللہ کی قدرت یعنی ہم کو اللہ کی پہچان بہت کم ہے میری بہنوں. اللہ معاف کرے ہمیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے ہم تمام بہنوں کو کہ ہمیں اللہ کی پہچان نہیں ہے. اللہ کی پہچان اگر جتنی زیادہ ہوگی نا ہمارے پاس تو اتنا زیادہ ہمارا ایمان بڑھے گا، اتنا زیادہ ہم اللہ کی طرف آگے بڑھیں گے، اتنا زیادہ ہماری اصلاح ہوگی، اتنی زیادہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی، دین بھی کامیاب ہوگی. جب ہم اللہ کو پہچانیں گے، اللہ کو پہچانیں گے تو ہمارا دین مکمل ہوگا. اللہ کو پہچانیں گے تو ہمارا اسلام مکمل ہوگا، ہماری دنیا فتح ہوگی، ہماری آخرت کامیاب ہوگی انشاءاللہ. اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت جو قادر ہے، اللہ کل شیء قدیر والی جو بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. کس کے ساتھ؟ سماعت کے ساتھ، علم کے ساتھ، ہر چیز پر قادر ہے. ہر چیز پر، اس کی تمام صفات کے ساتھ وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ بہت ہی یعنی ایک اہم پوائنٹ ہے اس درس کا، اور اس رکوع کا ایک نچوڑ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی قدرت. اب اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ قل کہہ دو سیرو فی الارض، چلو زمین میں چل پھر کے دیکھو. سیر تفریح بولتے نا ہم، سیر کرنا یعنی چلنا پھرنا، دیکھنا، گھوم پھر کر دیکھنا. تو گھومنا پھرنا صرف مزے کے لیے نہیں، مزے کے لیے نہیں کہ ہم جا رہے ہیں اپنے آپ کو انٹرٹینمنٹ کے لیے ہی نہیں، بلکہ آپ جا رہے ہیں زمین میں گھوم پھر رہے ہیں تو دیکھو. قل سیروا فی الارض، تم زمین میں چل پھر کر دیکھو. ثم انظر، پھر دیکھو. یعنی آپ کی نگاہ ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ سرسری نگاہ ہے، آپ نے دیکھ لیا اور آگے بڑھ گئے. نہیں، ایک مومن وہ ہوتا جو بصارت کی نظر سے دیکھتا ہے، یعنی غور سے دیکھتا ہے بات کو، کیا بات چل رہی ہے، کیا کام ہو رہا ہے، غور سے دیکھتا ہے اور اس کا فائدہ ہے. اس میں کسی بات پر وہ غور کرتا ہے، اللہ کی کائنات میں، اللہ کی تخلیق میں، اللہ کی بنائی ہوئی دنیا میں، اور اس میں سے خیر کا پہلو نکالتا ہے. چیزوں کو دیکھتا ہے، اس میں سے خیر کا پہلو نکالتا ہے. باتوں کو سنتا ہے، اس میں سے خیر کا پہلو نکالتا ہے. ایسے نہیں کہ شر کا پہلو رکھ کر دیکھیں کہ اس کو کیسے مجھے کرٹیسائز کرنا ہے، میں اس چیز کو دیکھ رہی ہوں، اس میں سے مجھے کیسے نقص نکالنے ہیں، میں اس چیز کو دیکھ رہی ہوں کیسے اس میں سے کیڑے مجھے چننے ہیں. نعوذ باللہ. گندگی اگر ہمارے پاس زیادہ ہوگی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کیڑے چننے لگتے ہیں. ہم اپنے آپ کی اصلاح کے لیے بتا رہی ہوں، میں خود بھی اپنے آپ کو کہوں گی کہ میں دیکھوں کہ میں کسی کے اوپر یعنی کسی سے بات کرتی ہوں، کسی سے معاملہ کرتی ہوں تو پہلے میں کیڑے تلاش نہیں کروں، پازیٹیو تھنکنگ رکھوں، میں نیگیٹیوٹی میرے اندر نہیں آئے. تو اگر نیگیٹیوٹی زیادہ آ رہی ہے تو میں اپنی اصلاح پہلے کروں گی کہ میرے اندر کیوں اتنا نیگیٹیونیس آ گیا ہے، ایروگنس بھر گیا ہے، کہ نیگیٹیونیس کی وجہ سے ایروگنس ہو جاتا ہے. تو یہ جو مسائل ہیں، یہ جو چیزیں ہوتی نا دنیا میں، اسی لیے میں نے کہا نا آپ کو کہ اللہ کو پہچانا تو دنیا بھی آپ کی بھلی ہو جائے گی. یعنی دنیا آپ کی بھلی کیسے ہوگی؟ جب اللہ کہتا ہے تمہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو میں کیا بولوں؟ میں ڈر جاؤں. اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو پھر مجھ پر بھی قدرت رکھتا ہے، آگے والے پر بھی قدرت رکھتا ہے، تو میں اللہ کے احکام کے مطابق آگے والے سے ڈیل کروں. آگے والے کو جب بھی میں دیکھوں تو اس کی کیڑے نکالنے کی پہلے فکر نہیں کروں. آپ بھلائیاں چنتے جائیے، خود بخود اس کی برائیاں، اس کی خرابیاں اللہ آپ کے سامنے لا دے گا اور آپ اویئر ہو جائیں گی، ہے نا. پازیٹیو تھنکنگ. اب ہمارے جو بڑے فلاسفر بن کے بہت ہی سائیکیٹرسٹ ہیں، فلاسفر ہیں، فلاں ہیں، انہوں نے مطلب بہت ہی ترقی کی، انہوں نے بہت ہی لوگوں کا بھلا کیا، وہ آج کہہ رہے ہیں کہ پازیٹیو تھنکنگ زیادہ رکھیے اپنے اندر تو آپ کی ترقی ہے.
ارے سبحان اللہ، اللہ پاک نے تو ہزاروں سال پہلے یہ بات بتلا دی. جب سے اسلام آیا دنیا میں، جب سے یہ بات بتلا دی گئی کہ تم اپنے اندر پازیٹیو تھنکنگ رکھو. دیکھو زمین میں چل پھر کر، اور اس میں دیکھو کہ اس کی یعنی قل سیروا فی الارض، اللہ نے کہا کہ تم دیکھو زمین میں چل پھر کے، ثم انظر، پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین. اب اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے انسان، بول رہا ہے کہ دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے. اب ہم کیا دیکھتے ہیں؟ قلعے جو ویران پڑے ہیں، کھنڈر بن گئے ہیں. کسی زمانے میں وہ بہت ہی یعنی ایک عالی شان زندگی کسی کی وہاں پر گزرتی تھی. آج وہ کھنڈر میں تبدیل ہو گیا. کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر وہ بڑے بڑے ستونوں والے مکان بنا کر رہتے تھے، اللہ کا عذاب آیا اور پورا تہس نہس ہو گیا، زمین میں دھس گیا پورا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں اس چیز پر غور کرو، ایسے نہیں کہ جا رہی ہیں صرف فوٹوز لے رہی ہیں وہاں پہ ٹھہر کے اور بول رہے ہیں کہ دیکھو ابا کیا خوبصورت بنائے تھے. نہیں، وہ لوگ جب یہ ارے یہ کیا زبردست ہے، نہیں ارے یہ بہت اچھا پکنک اسپاٹ ہے، چلو کھائے پیے ہنسی مذاق کرے کھیلے کودے اور پکچرز لیے اور آ گئے. نہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم زمین میں جب چل پھر کر دیکھ رہے ہو تو وہاں کے لوگوں کے بارے میں سوچو کہ جب انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعت پر عمل نہیں کیا، تو آج ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے. وہ کوئی گیا بھی تو وہ پتھر پہ غور سے کبھی پڑے گا کبھی نہیں پڑے گا، بولے گا لائٹ لے لیں کس کا ایسا جو بھی بنایا، چلو ہم کو تو بس انجوائمنٹ کرنا ہے، نکلنا ہے. اب اس کا کیا رہا وہاں پر؟ اس کا کچھ نہیں بنا وہاں پر. یعنی جس نے اتنی محنت سے بنایا تھا، اتنا یعنی اس کے اوپر لگژریس اس نے خرچہ کیا تھا، وہ دھرا کا دھرا رہ گیا. اب اس کا کوئی کام کا نہیں ہے. اب اس کو حساب کتاب دینا ہے ہر چیز جا کر وہاں پر اللہ کے پاس. وہ تو ایک کھنڈر میں تبدیل ہو گیا. بڑی بڑی ٹیکنکس آپ دیکھتے ہیں پرانے زمانے کی بھی ایک ایسی ٹیکنکس تھی کہ آج عقل حیران ہے لوگوں کی. کئی جگہوں پر ہم جاتے دیکھتے ہیں نا کہ مطلب ایک پانی ہے، اس میں یعنی مطلب ہے کہ اطراف ٹھنڈا ہے، بیچ میں ہی وہ مطلب بالکل لائٹ وارم واٹر ہے نا، بالکل لائٹ وارم واٹر ہے بیچ میں سے. اور ہاتھ لگا کے حیرت ہو رہی کہ مطلب ارے وہاں پر لائٹ وارمنگ ہے اور مطلب تھوڑا سا نیم گرم ہے، اور اطراف دیکھو تو آپ ٹھنڈا پانی ہے. کیا وجہ ہوں گی یہ؟ انہوں نے ایسی ٹیکنیک سے ایجاد کی تھی، ایسے یعنی طریقے اپنائے تھے جس کی وجہ سے اس طریقے کے مطلب اپنے لگژریس اپنے محلوں میں انہوں نے رکھ لیے تھے. آپ ایک جگہ جائیے تو ایک الگ آپ کو ایکسپیریمنٹس ہوں گے. اب جا کے دیکھنے سے مراد یہ نہیں کہ ہم نے دیکھا اور صرف اپنے تفریح اسے بنایا اور نکل پڑے وہاں سے. نہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم وہاں پر گئے تو دیکھو کہ فنظر، پھر دیکھو. ایک تو نظر ہوتی کہ انسان ایسی دیکھتا، ثم انظر، پھر دیکھو غور سے، کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہو گیا. جو اللہ کی صفات کو، اس کی ذات کو، اس کی شریعت کو پڑھتا نہیں، سمجھتا نہیں، اس مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا، تو اس کا انجام بڑا بھیانک ہوتا ہے. اب جبکہ سب کو معلوم ہے کہ رب السماوات والارض کون ہے؟ اللہ کی ذات. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں قل کہہ دو تم، لمن ما فی السماوات والارض، کس کی چلتی ہے آسمانوں زمینوں میں؟ کون ہے موجود؟ یہ سب کی ملکیت والا کون ہے؟ کون ہے قادر اس پر؟ کون ہے قادر؟ قل للہ. اگر یہ جواب نہیں بھی دیتے تو تم ہی کہہ دو، قل کہہ دو للہ، اللہ ہی کے لیے ہے. آسمانوں کی میراث، زمینوں کی میراث، اتنی بڑی بادشاہت، یہ تمام پر قدرت، آسمانوں پر اللہ کی قدرت ہے، زمین پر اللہ کی قدرت ہے. اللہ قادر کل ہے، تمام چیز کے اوپر اس کی قدرت ہے، اس کی اتھارٹی ہے، اس کی بادشاہت چلتی ہے، اس کی ملکیت چلتی ہے. نظر نہیں آتا. کس کو نظر آئے گا؟ علم رکھیں گے تو نظر آئے گا. میں اور آپ علم حاصل کریں گے تو ہمیں نظر آئے گا کہ اللہ کی قدرت کیا ہے، اس کی ملکیت کیا ہے، وہ کتنا بڑا رب ہے. آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، آسمانوں اور زمینوں کا اتنا بڑا رب. اور وہ رب سبحان اللہ اتنا بڑا ہونے کے بعد اس نے
یہ نہیں کیا کہ وہ صرف یعنی ہوتا نا کہ جو جتنا بڑا ہو جاتا ہے اس کے پاس جتنے اختیارات آ جاتے ہیں وہ اتنا ہی سرکش بن جاتا ہے، نعوذ باللہ. ہاں کچھ ہے اللہ ماشاء اللہ، اللہ ہم کو ان میں سے بنا دے یا رب، جو ان کو بڑا پنا عطا بھی ہوا تو وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کے مطابق جس نے انہیں بڑا پن دیا ہے اس مطابق وہ زندگی گزارتے ہیں، اس کے مطابق وہ زندگی گزارتے ہیں جس نے انہیں بڑا پنا دیا. اللہ نے دیا نا، کیونکہ دیکھو اللہ ہی کی صفت دیکھو، اے اللہ کے بندو اللہ کی صفت دیکھو، اللہ اتنا بڑا ہو کر بھی کیا کہہ رہا ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے کیا کیا، مہربانی کرنا اپنے اوپر لازم کر، اپنے اوپر لازم کر لیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرا اور آپ کا رب وہ ہے میری بہنوں جس نے اپنے اوپر رحم کرنا لازم کر لیا. آپ کہتی ہیں میں اللہ کی بندی ہوں، کیا آپ نے اپنے اوپر رحم کرنا لازم کیا؟ کیا آپ نے اپنے اوپر مرحمت لازم کی کہ نہیں مجھے لازم رحم والی بننا ہے؟ اب الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر لوگ یہ کہتے ہیں ارے یہ بہت رحم والی ہے، ارے یہ بہت نرم مزاج ہے، یہ بہت نرم والی رحم والی ہے. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی جو مرحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو رحم کا معاملہ کیا ہے، وہ رحم کا معاملہ اللہ چاہتا ہے کہ بندے بھی اس رب کی صفات سے متصف ہو جائیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے خود پیدا کیا بندے کو اپنی صفات پر. اللہ پاک فرماتا ہے قرآن میں کہ میں نے اپنی صفات پر بندوں کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات پر بندوں کو پیدا کیا، ہمیں آپ کو چاہیے کہ ہم ان صفات سے متصف ہو جائیں، ان صفات سے متصف ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کی صفات جو اللہ تعالیٰ بڑا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا، جیسے اللہ پاک فرماتا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر اپنی نفس پر رحم کو لازم کر لیا ہے. تو پھر میری بہنوں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات پر بندوں کو پیدا کیا، تو پھر بندوں کو چاہیے کہ وہ بھی رحم کرنے والے بنے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لا یرحم الناس، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، لا یرحم اللہ، اللہ اس پر رحم نہیں کرتا. جو بندوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا. اور اللہ نے قرآن میں سورۃ المحمد میں، سورہ محمد کے آخری رکوع میں دیکھیے آپ، اللہ ارشاد فرماتا ہے، سورہ فتح، سورہ فتح کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. مومن کی صفت کیا فرماتا اللہ تعالیٰ کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، جو ان کے ساتھ والے ہیں، یعنی جو محمد کو مانتے ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے. والذین معہ، جو ان کے ساتھ والے ہیں، کیسے ہیں وہ؟ اشداء علی الکفار، کفار پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحیم ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحیم ہیں. تو اللہ نے اپنے اوپر رحم کرنے کو لازم کر لیا، اور اللہ یہ کہتا ہے کہ مومن وہ ہے بندہ جو ایک دوسرے پر رحم کرتا ہے. میں کیا چاہتی ہوں، سارے لوگ مجھ پر رحم کریں لیکن میں نہیں کروں کسی پر، نعوذ باللہ، یہ بات غلط ہے. میں چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ سب رحم کا معاملہ کریں، میں چاہتی ہوں کہ میرا رب بھی میرے ساتھ رحم کا معاملہ کرے، اور میں رحم والی نہ بنوں. تو کیسی بات ہے یہ، کیسی بات ہے یہ؟ ناانصافی والی بات ہے، ناانصافی والی بات ہے یہ، کہ میں چاہوں کہ میں سب پر رحم، مجھ پر سب رحم کرے، اللہ رحم کرے، پڑوس میرا رحم کرے مجھ پر، مجھ پر میرے ماں باپ رحم کرے، میرے بچے رحم کریں، میرے بھائی رحم کریں، میرے رشتہ دار رحم کریں، میرے پر رحم کا معاملہ کرے، محبت کا معاملہ کرے میرے ساتھ، اور میں ہوں کہ میں نہیں چاہوں گی کہ کسی کے ساتھ رحم کروں. تو یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں. اب دیکھیے اللہ کتنا بڑا ہو کر اپنے اوپر اس نے رحم کا معاملہ کیا. اللہ کہتا ہے کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں، زمین میں چل پھر کے دیکھو کیسا انجام کیا میں نے لوگوں کا، اور زمین و آسمان کی ساری میراث میرے ہاتھوں میں ہے، اور میں نے اپنے اوپر کتبہ لازم کر لیا، علی نفسی ہی، اپنے نفس پر رحمہ. اب یہ اللہ کا رحم ہی ہے نا میری بہنوں، کہ اس کے آسمان کے نیچے رہ رہے ہیں، اس کی زمین کے اوپر رہ رہے ہیں،
لاکھوں مرتبہ اس کی نافرمانی ہو رہی ہے, کروڑوں لوگ اس کی نافرمانی کر رہے ہیں, لاکھوں لوگ اس کی بات کے خلاف جا رہے ہیں. اگر اللہ اپنے اوپر رحم کو لازم نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ سیکنڈز میں آسمان گرا دیتا, زمین کو ہلا دیتا, تہس نہس کر دیتا, ساری کائنات فنا ہو جاتی ہے نا. غور کیا کبھی آپ نے اس بات کو؟ غور کیا کبھی؟ اب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم غور کریں گے اس بات پر. اب ہم پڑھ رہی ہیں تو ہم غور کریں گے اس بات پر کہ اللہ پاک نے اپنے نفس پر رحم کرنا لازم کر لیا. ہم ایسی نہیں گزر جائیں خلی من معافی سماوات والارض خلی اللہ کتب علی نفسہ الرحمہ لا یجمعن, بس پڑھتے جا رہے ہیں, کچھ سمجھ آؤ یا نہیں. ہم رکیں گے, ہم غور کریں گے. سورہ انعام آیت نمبر 12 کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ اس میں؟ قل لمن ما فی السماوات والارض, کہہ دو کون ہے آسمان اور زمین کی ملکیت, کس کے ہاتھوں میں ہے؟ قل اللہ, کہہ دو اللہ ہی کے ہاتھوں میں ہے. یعنی اللہ چاہے جب چاہے کچھ بھی کر سکتا ہے, لیکن اللہ نے کیا کیا؟ گناہوں پر فوری نہیں پکڑا. اس سے پچھلی آیت میں 11 آیت میں بولے نا اللہ تعالیٰ کہ تم چل پھر کے دیکھو زمین میں کیسے انجام ہوا مکذبین کا, جھٹلانے والوں کا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ دیکھو آسمان اور زمین کی ملکیت ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ رحم کا معاملہ کرتا ہے, لیکن کب تک ہے وہ؟ دیکھتا 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 اللہ تعالیٰ. اب جیسے ایک ماں کے رحم کا مثال لے لیجئے. ماں اپنے بچے کو فوری کوئی کام کرتی, اس کی سزا نہیں دے دیتی, اس کو سمجھاتی پہلے, نہیں بیٹا ایسا نہیں کرو, نہیں کرو, نہیں کرو. 10 مرتبہ 1000 مرتبہ ہو گیا, اس کے بعد وہ نقصان پہ نقصان پہنچا رہا ہے, خود کا نقصان کر رہا ہے, آزو والے کا کر رہا ہے, بازو والے کا کر رہا ہے, فلاں کا کر رہا ہے, فلاں کا, بہت ہو گیا, اب ایک چماٹا مارے گی, ہے نا. حالانکہ ماں ہے, رحم والی ہے, سبحان اللہ, لیکن نقصان برداشت نہیں کرتے. اگر وہ نہیں مارتی چاٹا تو لوگ اسے چاٹا ماریں گے, بولیں گے کیسی ماں ہے, اپنے بچے کو روکتی نہیں, بگاڑ کے رکھا ہے اس نے تو, ہے نا. تو دنیا میں مثالیں دیکھ لیجئے, دنیا میں مثالیں دیکھ لیجئے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سوچئے, اللہ تعالیٰ کی طرف سوچئے کہ اللہ نے کیسی کیسی مثالیں ہمارے سامنے رکھی ہیں. اللہ پاک کہتا ہے کہ تم زندگی میں جو معاملات کرتے ہو نا, زندگی جو گزار رہے ہو دنیا میں, سبوں میری نشانیوں پر سے گزرتے ہو تم, مگر غور نہیں کرتے. غور کریں میری بہنوں, غور کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر نفس پر اپنے لازم کر لیا رحم کو, اسی لیے فوری نہیں پکڑتا اللہ تعالیٰ, ڈھیل دیتا ہے, ڈھیل دیتا ہے, ڈھیل دیتا ہے بندوں کو. بات سمجھ میں نہیں آتی, نہ وہ قرآن کو پڑھتا ہے, نہ وہ بندی قرآن کو پڑھتی ہے, نہ حدیث کو پڑھتی ہے, نہ بات کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے. اب ضد پہ ضد کیے جا رہی ہے, فلاں کام کریے, فلاں کام کریے, قرآن اور حدیث کے خلاف جا رہی ہے, اسے خود نہیں پتا جا رہی ہے. لیکن جب اسے کہا جاتا آؤ قرآن کی طرف, آؤ حدیث کی طرف, دیکھو اللہ پاک نے کیا فرمایا, اسے لیس بادر فار ہر, نہیں دیکھے گی, وہ نہیں دیکھے گی. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ دیکھے گا دیکھے گا دیکھے گا, ڈھیل دے گا دے گا دے گا. اس کے بعد ایسی مار پڑے گی کہ نعوذ باللہ من ذلک, اللہم احفظنا, اللہ ہمیں محفوظ رکھے, ہمیں ہماری نسلوں کو اللہ کی اس مار سے. جو اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے کہ میں نے اپنے نفس پر رحم کرنا لازم کر لیا, لیکن ایک وقت آئے گا کہ دنیا میں بھی سزا دے گا اللہ اس کے گناہوں کی. کب دے گا؟ فوری طور پر نہیں دے گا. ابھی فوری طور پر کوئی گناہ کرتا ہے, اب اللہ تعالیٰ اس کو ایک لگا دے اپنا عذاب کا چانٹا, تو وہ تو مطلب زمین چاٹتے رہ جائے گا, اسے مطلب اٹھنے کا نوبت ہی نہیں آئی. اللہ کا عذاب کا چانٹا تو ویسے ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا لَيَجْمَعَنَّكُمْ, بھولو مت تم, یہ مت بھولو کہ ضرور تم کو اللہ جمع کرے گا الی یوم القیامہ, قیامت کے دن, لا ریب فی, اس میں شک کی بھی گنجائش نہیں. اور اس وقت اللہ تعالیٰ اس قدر غصہ ہوں گے کہ قیامت کا ذکر آپ نے 30 پارے میں تفصیل سے سنا تھا, کیسا خطرناک ذکر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہوں گے, ساری زمین کو اٹھا کے پٹکیں گے, سارے پہاڑوں کو اڑا دیں گے, سمندر بہہ پڑیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, بحر سمندر, بحار اس کی جمع, فجرت بہہ پڑیں گے. اللہ نے کہا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها, اللہ خوب ہلا دے گا زمین کو, واخرجت الارض اثقالها, اپنے بوجھ اندر سے نکال کر باہر ڈالے گی. تو وہ قیامت میں کیسا ہوگا حال؟ اللہ تعالیٰ سخت ترین غصہ ہوں گے. سورہ ابراہیم کی آیتوں میں, آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذی واحد القہار, اس دن اکیلا اللہ ہوگا قہر ڈھانے والا. اللہ اکبر.
اللہ فرما رہا ہے لَيَجْمَعَنَّكُمْ، میں تجھے ضرور جمع کروں گا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن، لا ریب فی، جس کے آنے میں کوئی شک کی بھی گنجائش نہیں ہے، الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اس دن خسارے میں کون ہوں گے؟ الَّذِينَ، وہ لوگ جو خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، اپنے نفسوں کو گھاٹے میں ڈالا، فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان والے نہیں ہوں گے، انہوں نے ایمان نہیں لایا نا، اپنے نفسوں کو گھاٹے میں ڈالا، تو وہ اس دن کیا ہوگا؟ ان کو عذاب جہنم ہوگا۔ اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، نیک اعمال کیے، تو وہ نیک اعمال بھی انہیں کیسے جنت میں لے جائیں گے؟ اللہ کے رحم کی وجہ سے، جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے، یقیناً میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، لیکن یہ رحمت قیامت والے دن صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی، کافروں کے لیے سخت عذاب، دردناک عذاب ہوگا۔ ایک ہوتا ہے دنیا میں جو رحم کر رہا اللہ تعالیٰ، وہ رحمت عام ہے، ایک ہوتا ہے رحم خاص، جو اللہ تعالیٰ خاص کر مومنین کے ساتھ قیامت کے دن کرے گا، کہ ان کے اعمال کو قبول کرے گا اور انہیں جنت دے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو ان میں سے بنا دے یا رب، جس پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خاص رحم کرے گا، اور اس کی رحمت کے سبب ہم جنت میں جا سکیں گے انشاءاللہ۔ ویسے تو اللہ کی رحمت ہر جگہ پھیلی ہے، جیسے اللہ نے سورہ اعراف میں فرمایا نا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت تو ہر چیز پر محیط ہے، کل شيء، ہر چیز پر۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، تو وہ رحمت ان لوگوں کے لیے نام پر ضرور لکھوں گا، کس کے نام پر؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ہماری آیتوں پہ ایمان لاتے ہیں۔ یعنی ہم اس رحم کے مستحق کب ہوئیں گے میری بہنوں؟ اللہ کی اس رحمت کے مستحق کب بنیں گے؟ جب ہم اس پر ایمان لائیں گے، اپنی زکوٰۃ صحیح طور پر ادا کریں گے، اپنے اعمال جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس کو صحیح طور پر انجام دیں گے، اور اللہ کی آیتوں پر ایمان لائیں گے۔ پڑھیں گے تو ایمان لائیں گے نا۔ اللہ کی آیتوں کو ہمیں پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس پر ایمان لانا ہے، تو تبھی ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، دیکھو اللہ کی ملکیت کو، اللہ کی بادشاہت کو دیکھو، اللہ کی ملکیت کو دیکھو، سب کچھ جو آسمان و زمین میں ہے سب اللہ کا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ بہت سنتا ہے، بہت جانتا ہے۔ پھر سناؤ اس کو، سبحان اللہ، سناؤ اسی کو سناؤ، اپنے دکھ کو، اپنے درد کو، اپنی تکلیفوں کو مصلی بچھاؤ، اللہ کے سامنے دعا کرو۔ 10 لوگوں سے بیان کرتے پھریں گے، ان کو بول رہے ہیں، ان کو بول رہے ہیں، ان کو بول رہے ہیں سولوشن لو، سولوشن لو، نہیں نہیں، ہاں آپ کو مومنین سے مشورہ کرنا ہے، بے شک آپ کو اپنے پرابلمز کا صرف مومن سے مشورہ کرنا ہے، وہ مومن جو اللہ کا قریب ہے، اس سے مشورہ کرنا ہے آپ کو۔ اور کیا کرنا ہے؟ پہلی بات تو آپ کو اللہ سے مانگنا ہے، اللہ، اور شدید ترین اللہ سے مانگنا ہے، اس کے بعد مشورے لیں آپ مومن سے، لیکن پہلے اللہ سے شدید مانگیں، بہت زیادہ مانگیں، دعا کریں، کیونکہ وہ السمیع العلیم، وہ بہت زیادہ سننے والا، بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ پھر اس کو چھوڑ کر آپ کہاں غیر کے پاس جا رہے ہیں؟ فلاں کے آستانے پر، فلاں کے مزار پر، فلاں کے در پر، فلاں کے در پر، فلاں کس کے در کے بھکاری بنیں گے ہم؟ ارے سبحان اللہ، اللہ نے تو اپنا دربار کھول رکھا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ کون ہے جو میرے پاس آئے اور مجھ سے مانگے، میں اسے عطا کروں۔ پڑھیے حدیث، پڑھیے حدیث، تہجد کے وقت میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، اللہ پاک آسمان دنیا پر آتا ہے اور اعلان کرتا ہے تہجد کے وقت میں، فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں۔ ارے یہ تو اللہ کا دربار روز لگا ہے میری بہنوں، روز لگا ہے اللہ کا دربار، لیکن اللہ تعالیٰ کو قربانی مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ کو قربانی مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ نیند کو قربان کرے، تھکاوٹ کو اپنی یعنی بازو رکھے اور اللہ کے دربار میں ٹھہر جائے، سکون سے نفل نماز پڑھے، سکون سے نفل نماز پڑھے،
اللہ کے سامنے جھک جائے, اس کے بعد 2 ہاتھ اٹھاتے اللہ کے سامنے, اللہ میری یہ مراد کو تو پوری کر لے, اللہ میری یہ تکلیف ہے اس کو دور کر دے, اللہ میرے یہ پرابلم اس کو سالو کر دے, اللہ میں امتحان میں ہوں مجھے کامیاب کر دے. مانگیے, اللہ کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے عطا کروں. آپ وہ ریفرنس دیجئے, اللہ تو نہیں کہا نا کہ کون ہے جو مانگتا ہے اس کے مانگ کو میں پورا کروں. اللہ تیرے ہی الفاظ کا میں تجھے واسطہ دیتی ہوں. دعا کرنے کے انداز ہوتے ہیں میری بہنوں. ہم بولتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی, ہم دعائیں, ارے دل سے کریے نا, دل سے مانگیے, دے گا آپ کا رب جتنا یقین آپ کے پاس ہوگا. اللہ پاک کہتا ہے کہ بندہ جیسا مجھ پر گمان کرتا ہے اس کے ساتھ میں اسی طرح رہتا ہوں. اوپری دل سے مانگے اللہ تعالیٰ دے, ایسا ہوا بول دیے ختم. جان دو قبول ہوتی کہ نہیں کی, ایسے ٹھنڈے یا پھر لائٹ, کیسے قبول ہوگی پھر دعا؟ آپ اس توکل سے مانگے, اس بھروسے سے مانگے, اس ذات پہ بھروسہ کریں, اس ذات کو پہچانیں, اس ذات کے احکامات کو پورے کریں. آپ قریب ہوں, کیسے قریب ہوں گے آپ, کیسے سنے گا وہ آپ کی؟ آپ اس کے احکامات کو پورے کرتے چاہیے. حتی الامکان اتقوا اللہ ما استطعتم, تم ڈرو اللہ سے جتنی استطاعت ہے تمہارے پاس. حتی المقدور, تو اللہ پاک کیا کرے گا؟ آپ کی دعاؤں کو سنے گا, آپ کو دے گا, کیونکہ وہ سمیع العلیم. اللہ تعالیٰ کیوں جا رہا ہے ادھر ادھر؟ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا, آپ کہہ دیجیے کیا اللہ کے سوا جو کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے, کوئی ہے جو تجھ کو کھانا دیتا ہے؟ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم, اللہ کے سوا کوئی ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا, جو کہ کھانے کو دیتا ہے, اسے نہیں کھلایا جاتا. اللہ کو کوئی کھانا نہیں کھلاتا, اللہ کھلاتا ہے سب کو. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, دیکھو میں ہی ہوں نا, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں میں ہی ہوں قادر, ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. پھر تم اپنے رزق کے لیے, اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے, اپنے رزق کے لیے اللہ پر توکل کیوں نہیں کرتے, بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ چڑیا کو دیکھو, چڑیا ہے نا چھوٹی, اس کے باریک باریک پیر ہوتے ہیں, پیروں کو دیکھیں, پیر تک باریک باریک ہوتے ہیں, باریک باریک پیر, نازک سے پر, وہ نکل رہی ہے اپنے گھونسلے سے, اور اسے بھروسہ ہے اللہ کی ذات پر کہ وہ پیٹ بھر کر ہی اسے گھونسلے پر واپس بھیجے گا. اپنے گھر سے نکل رہی ہے وہ, اس کو اللہ تعالیٰ پیٹ بھر کر ہی اس کو واپس بھیجے گا. اسے بھروسہ ہے, توکل اللہ کی ذات پر, اور اسے دانا مل جاتا ہے, وہ چک کر واپس آ جاتی ہے. کوئی مخلوق اللہ کی ایسی نہیں ہے جس کو اللہ رزق نہیں پہنچائے. آپ نے سنا ہوگا, حال میں نے ایک صاحب سے سنا تھا کہ وہ ان لوگوں نے مطلب کوئی پتھر پھوڑ کر کچھ کام کر رہے تھے, ان کا کچھ پروجیکٹ چل رہا تھا, تو وہ بتا رہے تھے کہ باجی ہم نے جب پتھر پھوڑا تو پتھر کے بیچ میں کیڑے نکلے زندہ. اللہ اکبر, یعنی وہ پتھروں کے اندر کیڑوں کو رزق پہنچانے والا بھی اللہ ہے. کیسے ملا ان کو رزق؟ کیا میں نے پہنچایا, آپ نے پہنچایا؟ نہیں, اللہ ہے جو پتھروں کے اندر بھی انہیں رزق. زندہ تھے, وہ زندہ, ایسے زندہ رہتا. کوئی بھی مخلوق اللہ کی جو کیڑے مکوڑے بھی اگر ہیں تو وہ زندہ ہے, تو اس کو غذا پہنچی تو زندہ ہے نا وہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میری بہنوں, آسمانوں میں زمین میں کوئی چیز ایسی پوشیدہ نہیں ہے جس کو میرا رب نہ جانتا ہو, اس کو رزق نہ پہنچاتا. اس پر توکل کیوں نہیں کرتے؟ اس پر بھروسہ رکھیے. اس نے زندگی دی نا, کیڑے کو زندگی دی پتھر کے بیچ میں, اس نے کیا نا, اس کے ساتھ بھلا کیا. میرا آپ کا بھی بھلا میرا رب کرے گا. اس پر بھروسہ رکھیے اور پازیٹیو تھنکنگ رکھیے, مانگیے اس سے, اور اسی سے مانگیے. غیر اللہ کے پاس مت جائیے, کسی در کے بھکاری نہیں بننا ہمیں, کسی کے در پر جا کر ہاتھ نہیں پھیلانا ہمیں, کسی کے اوپر ہمارا توکل, ان پہ بھروسہ, ان پہ بھروسہ, فلاں پہ بھروسہ, انہوں کھانا دینے والے, انہوں پالنے والے. پالنہار آپ کا رب ہے, اس پر بھرپور توکل کیجیے. اس کے بعد یہ ذرائع ہیں, یہ ذرائع سمجھتے ذرائع وسائل ہیں. ذرائع اور وسائل پر آپ کو اتنا امید نہیں ہو جانا کہ ذرائع وسائل ٹوٹ رہے ہیں تو خود بھی ٹوٹ جا رہے ہیں. نہیں, آپ کہہ دیجئے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جو ہے آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا جو ہے اللہ, جو سب کو کھانا دیتا ہے, اسے کوئی نہیں کھلایا جاتا.
تو آپ کہہ دیجئے کہ میں کسی اور کو معبود مقرر کر لوں اللہ کو چھوڑ کے؟ نہیں نہیں نہیں، میں توکل اسی پر کروں گی، بھروسہ اسی پر کروں گی، اسی سے مانگوں گی، اسی کی عبادت کروں گی۔ مانگنا بھی عبادت ہے، بھروسہ کرنا بھی عبادت ہے۔ توکل جسے کہتے ہیں، یعنی بھرپور اللہ پر ہونا چاہیے۔ ہاں بھروسہ ہمیں، آپ بولتے کہ ہاں مجھے آپ پر بھروسہ ہے، آپ پر بھروسہ ہے، پہلے تو ہمارا توکل اللہ پہ مضبوط ہو، اس کے بعد ہم ٹھیک ہے ذرائع وسائل پر بھروسہ کر سکتے، جیسے کہ میں کشتی میں سوار جا رہی ہوں، کشتی مجھے دریا پار کرائے گی، مجھے ہاں بھروسہ ہے کہ ملا صحیح ہے، یعنی کشتی چلانے والا بھی صحیح ہے، اس کو پرفیکٹ ہے، لے جائے گا، یہ بھروسہ، یہ چھوٹے چھوٹے بھروسے۔ اصل توکل کس پر ہے؟ اللہ پر۔ ہاں میں کشتی کے ملا پر، یعنی کشتی چلانے والے پر، پلین میں بیٹھے پلین چلانے والے پر میں اتنا بھروسہ نہ کر لوں کہ اللہ کے بھروسے زیادہ ہو جائے، یہ شرک ہے۔ سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ دوبارہ مثال دے کر بتا رہی ہوں کہ کوئی چیز ذریعے وسائل پر آپ کو اتنا بھروسہ توکل نہیں ہونا چاہیے جتنا کہ اللہ پر ہو۔ اللہ پر آپ بھرپور توکل کریں، اس کے بعد وسائل ذرائع کو بھروسہ رکھیں، لیکن لائٹ ہے وہ لائٹ۔ بڑا توکل تو ہمارا کس کے اوپر ہے؟ اللہ کے اوپر۔ اس کے بعد کے تو ہاں ٹھیک ہے، آپ پر بھروسہ ہے، آپ پہ بھروسہ ہے، آپ بہت اچھے ہیں، آپ پہ بھروسہ ہے، آپ پرفیکٹ ہیں یہ کام میں، چلیے آپ پہ بھروسہ ہے، ہم یہ کام دے رہے ہیں آپ کو، لیکن توکل کس پر ہے؟ ہمیں اللہ پر ہے۔ اللہ سے دعا کرے، اللہ میں نے اس پر بھروسہ کر کے یہ چیز اس کو دی ہے، اللہ تعالیٰ میں نے اس کو جو دیکھا، اللہ تو اس کو میرے گمان کے مطابق بنا دے۔ بھروسہ مند دکھ رہا ہے بندہ، میں نے اس کے ساتھ معاملہ کیا، اب پھر میں اللہ سے بولوں کہ اللہ مجھے تجھ پر زیادہ توکل ہے، میں تجھ پر توکل کرتی ہوں، بھروسہ کرتی ہوں، میں نے تیرے سپرد کیا اس کام کو، کیونکہ میری زندگی خود تیرے سپرد ہے۔ ایسی گفتگو کرتے رہے میری بہنوں اللہ سے، تو معاملات درست ہوں گے، اللہ ہمیں اپنے قریب کرے گا، دنیا کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی انشاءاللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہی کہ تم کہہ دو، تم تو اعلان کر دو، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، میں شرک کرنے والوں سے نہیں ہوں، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ آپ فرما دیجئے، قل کہہ دیجئے، انما امرت ان اکون اول من اسلم، انما امرت، مجھے حکم ہوا ہے اس بات کا کہ ان اکونا، کہ میں ہو جاؤں اول من اسلم، پہلا مسلمان، سب سے پہلے اسلام میں قبول کروں گا۔ یہ نبی کو کہا اللہ نے، نبی کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو مل رہی ہے نصیحت، ہم پہلے اپنے آپ کو اسلام قبول کرائیں۔ میں بارہا کہتی ہوں نا آپ لوگوں کو، یہ وہی بات ہے، دیکھیے بارہا میں کہتی ہوں نا آپ کو، یہ اللہ ہی کی بات ہے، اللہ کیا فرماتا ہے، تم اپنے آپ کو اسلام قبول کرو۔ میں کہتی ہوں نا آپ کو، ہمیں پہلے اپنے دل اور دماغ کو اسلام قبول کرانا ہے، ہم اپنے آپ کو اسلام قبول کرانا ہے پہلے، دوسرے تو چھوڑ دیجئے، وہ جماعت پہ آبجیکشن کر رہے ہیں، فلاں پہ، وہ شخص پہ آبجیکشن کر رہے ہیں، وہ عورت پہ کر رہے ہیں، وہ مرد پہ کر رہے ہیں، وہ بچے پہ کر رہے ہیں، وہ لڑکی پہ کر رہے ہیں، وہ لڑکے پہ کر رہے ہیں، کہ انہوں ایسے، انہوں ویسے، انہوں ویسے، نہیں، آپ پہلے اپنے آپ کو، میں پہلے اپنے آپ کو اسلام قبول کراؤں۔ کہاں؟ میرے دل کو، میرے دماغ کو، میرے دل و دماغ کو میں پہلے اسلام قبول کراؤں، اس کے بعد میرے اعضاء و جوارح تو اس کے مطابق ہوں گے، یعنی میرے پارٹس آف دا باڈی جب اس حساب سے کام کریں گے، جب میں اپنے دل و دماغ کو اسلام قبول کراؤں۔ بات بہت گہرائی کی ہے، اسی لیے میں بار بار کہتی ہوں، سمجھیے اس بات کو، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے قل انما امرت ان اکون اول من اسلم، تم کہہ دو کہ پہلے میں مسلمان ہوتا ہوں، میں جھکتا ہوں اللہ کے سامنے پہلے، اور ولا تکونن من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں گا، شرک نہیں کروں گا، ہرگز بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قل کہہ دیجئے انی اخاف ان عصیت ربی، میں ڈرتا ہوں اس چیز سے کہ میں نافرمانی کروں اپنے رب کی، میں ڈرتا ہوں، کیوں؟ عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ اب یہ جو بار 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 آ رہا ہے نا میری بہنوں، خل کہہ دو، خل کہہ دو، خل، کس سے کہنا ہے؟ کس سے کہنا ہے؟ پہلے ہمیں اپنے آپ سے کہنا ہے، پہلے ہمیں اپنے آپ سے کہنا ہے۔ اللہ نے تو کہا قل کہہ دو، یہ کہ کون ہے مخاطب قرآن؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پہلا مخاطب، پہلے مخاطب قرآن کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے مجھے اور آپ کو صاحب قرآن بنایا ہے۔ آپ کا ہے قرآن، میرا ہے قرآن، تو میں کیا لوں؟ میرے لیے لوں۔ اللہ پاک مجھے کہتا ہے تم کہہ دو، تم پہلے مسلمان ہو، پہلے اپنے آپ کو مسلمان بناؤ، اپنے آپ کو سدھارو، اپنے آپ کو مسلمان بناؤ، پھر سب کو بھی بول دو۔
پہلے خود کو بولو پھر سب کو بولو. پہلے خود شرک نہ کرو پھر دوسروں کو بھی روکو شرک سے. پہلے خود کہو کہ میں ڈرتی ہوں اس بات سے کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے اور میں ڈروں, میں اپنے اندر خوف الہی کو پیدا کروں, میں ڈروں میرے رب سے, اس کے عذاب کا ذکر آئے تو میرا قلب کانپ اٹھے. کیوں؟ یوم عظیم جو بڑا دن ہوگا اس دن کے عذاب سے ڈرنا ہے مجھے. رب کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈر ہونا چاہیے انسان کو کہ ارے قیامت میں اللہ تعالیٰ مجھے نہیں بخشے گا, اس کی سزا دے گا, میں معافی مانگ لوں, مجھ سے کچھ غلطی ہوئی میں فوری معافی مانگ لوں. ایک برا لفظ زبان پہ آ جاتا فوری استغفر اللہ بولو, استغفر اللہ, اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ آئندہ میری زبان سے یہ الفاظ نہ نکال میرے مولا, مجھے توفیق دے. رجوع اللہ ہو, فوری توبہ استغفار کریں, اللہ کی طرف پلٹیں. اللہ کہتا ہے کہ تم کہہ دو قل کہہ دو انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. آپ کہہ دیجیے کہ میں اگر اپنے رب کا کہنا نہ مانوں تو ایک بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں. ہاں, من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ, جس شخص سے اس روز وہ عذاب ہٹا دیا جائے گا تو اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا. اللہ پاک ہم سب کو اس رحم کا حقدار بنا دے یا رب. اللہ پاک ہم سب کو اس رحم کا حقدار بنا دے. اللہ تعالی ہم سب کو اس رحم کی جو اللہ تعالیٰ کا خاص رحم ہے میری بہنوں, اس دن جو عذاب چمٹے گا نا اس کو چمٹنے والا عذاب کہا اللہ نے. پتہ نہیں کون کون اس عذاب میں مبتلا ہوں گے. ہو سکتا کہ ہمارے قریبی لوگ ہوں, خود ہمارے اپنے نفوس ہوں, خود ہم پر وہ عذاب نہ آ جائے. اللہ سے خوف کھائیں, اللہ سے مغفرت طلب کریں. میری بہنوں آپ میں تو کچھ بھی نہیں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کے اپنے لیے دعا مانگتے تھے. حتیٰ کہ ٹھنڈی ہوائیں چلتی, بادل گرجتے, بجلی چمکتی تو ٹہلتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہوتے, روتے, نماز پڑھتے, دعا کرتے, اللہ سے دعا کرتے اللہم صیبا نافع, اللہ نفع بخش بارش برسا دے یا رب, رحم فرما یا اللہ, دعا کرتے. نبی ڈرتے تھے. اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اے اللہ کے رسول آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں, اللہ نے تو کہا کہ آپ کی موجودگی میں اللہ عذاب نہیں دے گا, آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں میرے رب سے نہیں ڈروں, میرے رب سے مجھے ڈر لگتا ہے. تو اگر ہم مومن ہیں, اگر واقعی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے تو پھر خوف لازم ہے میری بہنوں. اللہ سے جتنا زیادہ ڈرے گا نا بندہ سب سے بے خوف ہوگا, ساری دنیا سے بے خوف ہوگا. اب یہ بات بتاؤں پوائنٹ کی اور ایک, دنیا کی جو لذتیں ہم چاہتی ہیں نا, دنیا میں کامیابی, لذت کیا کامیابی چاہتی ہے نا دنیا کی, آپ کسی سے نہیں ڈریں گی, اللہ سے ڈریں گی, کانفیڈنس لیول بڑھے گا آپ کا اور یہ آپ کو کامیاب کرے گا دنیا. اور اللہ سے ڈریں گی, نافرمانیوں سے بچیں گی. اللہ کی ڈرنے سے مراد یہ نہیں خالی اماں وہ ڈر ہوتا اللہ کی باتیں سنے تو پھر وہی درس ختم ہوتی اپنی حرکتیں کرنے, یہ تو اللہ کا ڈر نہیں ہوا. بات کبھی پڑھ رہی ہیں, اللہ کی بات سن رہی ہیں, پڑھ رہی ہیں, سمجھ رہی ہیں, ماں بہت ڈر ہو رہا ہے, اس کے بعد پھر وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے. تو وہ والا معاملہ نہیں ہو. ڈر سے مراد یہ ہے کہ کچھ امپلیمنٹ ہو ہمارے اندر. آج میں ڈر رہی ہوں میرے رب سے, میں سوچوں میں کچھ اچھا کام کروں, اللہ کو خوش کر دوں, میرے گناہوں کو میں چن چن کر نکال لوں, معصیتوں کو, میرا وقت پورا اللہ کے لیے لگاؤں, میکسیمم وقت اللہ کے لیے لگاؤں. اس کے بعد اللہ میرے وقت میں برکت دے گا, دوسرے کام بھی میرے ہو جائیں گے. توکل, بھروسہ اللہ پر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص اس دن عذاب سے ہٹا دیا جائے گا تو اس دن اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا, اور یہی صریح کامیابی ہے. سبحان اللہ, یہی فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. ہم نے سورۃ آل عمران میں بھی پڑھا تھا یہ آیت کہ جو شخص آگ سے دور کر لیا گیا, جنت میں داخل کر دیا گیا, وہ کامیاب ہو گیا. اب میں کامیابی کا معیار بنا لوں, میں یہ کری تو کامیاب, یہ کری تو ناکام. کیا جنت کو میں نے پا لیا تو میں کامیاب, جہنم سے میں بچ گئی تو میں کامیاب, اگر میں جنت سے دور ہٹ گئی تو میں ناکام, اگر میں جہنم میں گئی تو میں ناکام. تو کامیابی کا معیار یہ بنا لے, اللہ کی رضا, اللہ کی جنت, یہ کامیابی کا معیار ہے. اب دوڑ رہا ہے بندہ, دوڑ رہا ہے کامیابی کے لیے دوڑ رہا ہے, اتنا دوڑ رہا ہے کہ اصل کامیابی کو بھول گیا. یہ نہیں ہونا چاہیے.
یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وقت ایسا آنے والا ہے، حساب کتاب ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس دن تجھ پر رحم ہوا تو تو جنت میں جائے گا، ورنہ عذاب جہنم. ہاں آخرت بھی نہیں، دنیا آخرت سب اللہ کے ہاتھ میں. اللہ فرما رہا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، تم کو کوئی بھی نقصان پہنچتا اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہی ہے ہر نقصان، کانٹا چبھا اللہ کی طرف سے ہی ہے. یہ بات یاد رکھ لیجئے، اللہ ہی ہے ہر چیز دینے والا، اللہ ہی ہر چیز دینے والا. اور پھر دور کرنے والا کون ہے؟ ہاں دور کرنے والا کون ہے؟ جو آج ہم نے اپنا ٹاپک رکھا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اس بات کو یاد رکھیے، اس بات کو یاد رکھیے کہ دکھ دینے والا مداوا بھی دیتا ہے اس کا. آپ کی زندگی میں اندھیری رات لانے والا صبح کی کرن بھی وہی دے گا. آپ کی زندگی میں پریشانی لانے والا وہی ذات کی طرف اگر آپ متوجہ ہوتی ہیں تو وہی آپ کو روشنی دے گا. آپ کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ما اصاب من مصیبت، کوئی مصیبت ایسی نہیں الا ان قد نبرہا، کہ وہ لکھ دی جاتی ہے، لکئی لا تاسوا علی ما فاتکم، تاکہ تم افسوس نہ کرو اس بات پر جو تم سے چھوٹ جائے، ولا تفرحوا بما آتاکم، اور جو تم کو ملا نا اس پر تم اتراؤ مت. کیوں؟ کیونکہ جو بھی آسمان اور زمین کی چیزیں ہیں کس کی طرف سے ہے؟ من جانب اللہ. تو ہم سوچیں یہ مجھ پر مصیبت آئی، یہ مجھے تکلیف پہنچی، یہ نقصان ہوا، اس کا سبب کیا ہے؟ کہیں اللہ کا عذاب تو نہیں؟ تو میں فوری اپنی اصلاح کروں. پھر سیکنڈری یہ سوچوں کہ کہیں آزمائش تو نہیں؟ پھر میں دعا کروں اللہ میری اس آزمائش میں مجھے کھرا اتارنا، میری مدد کرنا یا رب، اس آزمائش کو میں احسن طریقے سے آگے بڑھ جاؤں، اس سے اللہ میری مدد کرنا، اللہ مجھ پر رحم فرما، یہ آزمائش سے مجھے نکال دے. دعائیں کرنا. جو بھی نقصان پہنچتا نا فلا کاشف لہ الا ہوا، کوئی اس کا مداوا نہیں بن سکتا، کوئی تکلیف کا دور کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے. ہم نے کیا کیا؟ بچے کو بخار آیا، بچے کو تھوڑا سا طبیعت خراب ہو گئی، کالا دھاگا باندھو، وہ فلاں جگہ جاؤ، ان کی مٹی لا کے کھلاؤ، ان کا فلاں پھول کی پتیاں کھلا دو، ان کا فلاں یہ دے دو، وہ کرو، وہ فلاں کرو، یہ کرو، یعنی وہ بابا بہت مشہور ہے، ان کی تھوڑی تعویذ باندھ دو، ان کا یہ کر دو، ان کا. اللہ مستعان. اللہ ہماری مدد کرے. کس طر پر جا رہی ہیں؟ اللہ کہتا ہے آؤ بندو میری طرف. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، جب بھی پہنچتا ہے تم کو بِضُرٍّ، کوئی بھی نقصان اللہ پہنچاتا ہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں، إِلَّا هُوَ، سوائے اس کے، اللہ ہی دور کرتا ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، کچھ بھی تم کو بھلائی پہنچتی ہے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہی کی طرف سے پہنچتی ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. نفع و نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. کون آپ کو نفع دیتا ہے، کون آپ کو نقصان دیتا ہے؟ اللہ کی ذات. فائدہ کس سے پہنچے گا آپ کو، نقصان کس سے ہوگا؟ ہر چیز اللہ کی طرف جاتی ہے. تو کیوں نہ ہم اس کے ہو جائیں، تاکہ جب کبھی بھی حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹا، چپل ٹوٹ گئی سمجھیے آپ کی، کس سے مانگنا؟ اللہ سے. اللہ میری مدد فرما. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ذرائع وسائل بتائے گا، ٹھیک ہے تم موجی کے پاس جاؤ، فلاں جاؤ، یہ ذرائع وسائل. اس کے بعد فوری مانگنا کس طرف ہے؟ اللہ سے. کچھ بھی چھوٹا نقصان پہنچا، فوری اپنی زبان سے کیا نکلے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. چھوٹا نقصان بھی ہوا، کچھ بھی گر گیا، کچھ بھی ٹوٹ گیا، پھٹ گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے. کوئی نقصان نہیں ہے. اس کا مداوا کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. اس کا کمپنسیٹ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. مانگو اللہ سے. اللہ نقصان کراتا ہے، دیکھتا ہے بندہ کیا کرے گا. پکارا کر کے اور نافرمانی کرتا اللہ کی، یا اللہ کی طرف پلٹ آتا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم دیکھ لو یہ بات کو کہ اگر کوئی تجھ کو اگر تجھ کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور اگر تجھ کو اللہ نفع دینا چاہے، فائدہ پہنچانے چاہے، تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. یعنی نفع و ضرر کا مالک کون ہے؟ کائنات کا تصرف کس کے ہاتھ میں ہے؟ صرف اللہ کے. اور اس حکم سے خزاں کو کوئی رد کرنے والا نہیں ہے.
ایک حدیث کے مضمون میں یہ آیا ہے میری بہنوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو چیز تو دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، جو چیز تو دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جو چیز تو روک لے اے رب اس کا کوئی دینے والا نہیں، اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے مقابلے میں نفع نہیں پہنچا سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ہر چیز پر اللہ تو ہی قادر ہے، کوئی چیز اگر تو روک دینا چاہے تو کسی کی مجال کے کوئی دے سکے نہیں، اگر کوئی چیز تو روک لے تو کسی کی مجال کے کوئی دے سکے نہیں، اگر کوئی چیز تو دینا چاہے میرے رب تو کسی کی مجال کے کوئی روک سکے اسے نہیں۔ ہر چیز کا قادر اللہ ہے، وہو القادر فوق عبادہ، وہی اپنے بندوں پر اوپر غالب برتر ہے، وہو الحکیم الخبیر، اور وہ کیسا ہے، حکمت والا اور پوری خبر رکھنے والا۔ قل ای شیء اکبر شہادہ، اب یہ باتیں ہوئی نا، یہ تمام باتیں ہو چکی ہماری الحمدللہ، آخری آیت تمام باتیں ہو چکی، اب یہ باتوں پر کون گواہ ہے، یہ گواہی کون دے گا کہ ہاں یہ سچی ہے؟ قل اللہ، کہہ دو اللہ ہے، اللہ ہی سب میں بڑا گواہ ہے اس چیز کا۔ آپ کہہ دیجئے گواہی دینے کے لیے سب سے بڑی چیز کون ہے؟ اللہ۔ شہید بینی و بینکم، آپ کہہ دیجئے اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، یعنی تمام گردنیں اس کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، بڑے بڑے جابر لوگ اس کے سامنے ادب سے جھک جاتے ہیں، گواہی ہے یہ اللہ کی، وہ ہر چیز پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنی وحدانیت اور اپنی ربوبیت کا سب سے بڑا گواہ ہے، اس سے بڑھ کر گواہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، بندہ دیکھتا نہیں نا، اس کی گواہی کو آنکھیں کھول کر دیکھے۔ اللہ پاک کہتا ہے اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے، قرآن میں ڈھونڈو دیکھو اللہ کیسا قدرت رکھتا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کہہ دو میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا تاکہ میں اس کے ذریعے سے تم کو اور جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں، ان سب کو ڈراؤں کہ اللہ کی وحدانیت، اس کی ربوبیت کیا ہے، وہ کیسا مختار کل ہے، تمام اختیارات اس کے ہاتھ میں۔ کیا تم سچ مچ یہی گواہی دو گے کہ اللہ کے سوا کچھ اور معبود ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو گواہی نہیں دیتا۔ اگر تم کہتے ہو، تمہارا دماغ کہتا ہے، تمہارا دل کہتا ہے کہ نہیں ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، جاؤ جہنم میں، مجھے تم کو جو بتانا تھا میں نے بتا دیا کہ یہ ہے اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ ہی قادر ہے، اللہ ہی قدرت رکھتا ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے زمین اور آسمان کی، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی سے مانگو، اللہ سنتا ہے، اللہ دعاؤں کا سنتا ہے، اللہ خود ندا لگاتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس سے عطا کروں۔ روزانہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں تہجد کے وقت میں، جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ اسی سے مانگو، پھر بھی انکار کر رہا بندہ، تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ آپ فرما دیجئے بس وہ تو ایک ہی معبود ہے، بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، اننی بریء مما تشرکون۔ اب یہ جو شرک پھیلا نا ساری دنیا میں، دیکھو آپ کتنے علاقے ایسے ہیں، کتنی جگہ ایسے ہیں جہاں پر اللہ کے ساتھ کھلے عام شرک کرتے ہیں لوگ، جا کے فلاں سے مانگ رہی، فلاں سے مانگ رہی، ان کے در پہ جا رہے ہیں، ان کے در پہ جا رہے ہیں، اللہ ان کو جا کے بول رہے ہیں کہ اولاد سے نواز دو، ان کو بول رہے ہیں کہ فلاں بیماریوں کو دور کر دو، فلاں 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 فلاں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ محفوظ رکھے ایسے شرک سے۔ اللہ تعالیٰ اعلان کرنے کے لیے کہتا ہے، اسی لیے نا رات میں ہم سوتے وقت قل یا الکافرون بھی پڑھیں، کہہ دیں کہ میں شرک سے بیزار ہوں، لا اعبد ما تعبدون، میں تو عبادت کرنے والا نہیں ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اس میں پورا وہی ہے نا، انکار شرک کا، کفر کا انکار، اور اعلان کر دیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اسی بات پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بات مشرکوں کو بہتر معلوم ہے، قرآن کیا ہے، اللہ کی کتاب کیا ہے، سب معلوم ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، جو ان کو کتاب دی گئی، یعرفونہ، وہ اس کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسا کہ وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، بہتر پہچانتے، مشرک بھی پہچانتے قرآن ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اللہ کی ذات ہے، لیکن نہیں، ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ڈھول پتاشوں سے کام ہے نا، ان کو تماشے کرنا ہے، شعبدے بازیاں کرنا ہے، ان کو عمل نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا نا، وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالنے کا، تو کہہ دو انا بری ہو جاؤ ان سے، ہٹ جاؤ، دوسروں کے پاس جا کے دین پہنچاؤ۔
ہو گیا، اتمام حجت ہو گئی، بات ہو گئی، اب ہم دوسروں تک پہنچانا ہے دین کو. تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اس دین کو اللہ تعالیٰ ہمیں تمام ان لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے جو پیاسے ہیں، آب حیات اپنے پاس رکھتے ہوئے بھی مرض الموت میں مبتلا ہیں. اللہ تعالیٰ ان تک ہمیں دین اسلام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم بارک لی ولکم، آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.